عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال اس دنیا کے اندر رہیں گے، باقاعدہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے۔ ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین، ان کے قبر کے قریب ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور دیکھیں اس جگہ پر دفن ہونا کوئی اپنے طاقت کے بل بوتے پہ نہیں کر سکتا، یہ سعادت بزور بازو نیست، ورنہ ایسے ایسے بادشاہ بھی آئے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہماری قبر یہاں بنا لو تو طاقت کے بل بوتے پہ وہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں تھی، تو جس کا حجرہ ہے اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہاں نہیں بنی، اور ان کی قبر بھی وہاں جنت البقیع کے اندر بنی ہے۔ تو یہ چونکہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہاں پر دفن ہونا کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا حکومت کے بل بوتے پر نہیں ہے، بلکہ یہ سعادت مندی ہے، اور یہ سعادت مندی اللہ تعالیٰ نے انہی کو دینی ہے جن کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے، ان میں حضرات شیخین ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں نا، یہاں پر اگر کوئی دفن ہونا ہوتا تو کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، لیکن نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفنا رہے تھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو جب قبر میں اتار رہے تھے تو میرے کندھے پہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا اور میں نے آواز سنی، اور وہ پیچھے کھڑا ہوا شخص کہہ رہا تھا، عمر مجھے پتہ تھا یہاں تو ہی دفن ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو کتنی بار سنا کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں نے ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر عمر گئے، نبی اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا ذکر کرتے تھے۔ جب یہاں نبی کے بعد ابو بکر آئے، میں سمجھ گیا کہ یہاں دوسری جگہ پر عمر آئیں گے، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیث پر نظر کتنی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہاں دفن ہونا یہ سعادت ہے، اور یہ دونوں حضرات قیامت تک نبی کے ساتھ سوئے ہیں اور قیامت میں نبی کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، ایک طرف ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح میدان محشر میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو دیکھیں نبی جو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، اس میں رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا حدیث میں جو آتا ہے کہ قیامت سے پہلے آگ ہوگی اور وہ مدینے تک نہیں آئے گی، اور وہ آگ 8ویں ہجری کے اندر ہوئی، اور اس آگ نے اتنی لپیٹ میں لیا کہ مدینہ منورہ کی حدود کے لیے جو پتھر رکھے ہوتے تھے، تو پتھر ذرا موٹے ہوتے ہیں، تو اس پتھر کو بھی جس جگہ آگ جاتی تھی جلاتی تھی، تو اس پتھر کا وہ حصہ جو مدینے کی حدود سے باہر تھا وہ تو جلا، لیکن جو حصہ مدینے کی حدود میں آتا تھا وہ نہیں جلا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ یہاں مدینہ منورہ تک نہیں آئے گی۔ ایسی سچی بات۔ تو یہاں یہ حضرات دفن قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب کوئی جتنی محنت کر لے کہ جی ہم یہاں مدینے پہ قبضہ کر کے ان کو نکالیں گے اور حضرات شیخین کو نکالیں گے، نعوذ باللہ، تو مجھے آپ بتائیں کوئی اپنے اس مذموم مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان کی کمبختی ہے، اتنی حیا نہیں ہے ظالموں کو کہ یار جو نبی کے ساتھ سو رہے ہیں، کوئی تو نیکی ان کی ہے نا کہ اللہ نے ان کو نبی کے ساتھ سلایا۔ اور یہاں پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔